بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے ذریعہ جو رکھا وہ اعتکاف رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھیں۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ امر ثابت ہو رہا ہے کہ اعتکاف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے سے ہی رائج ہے، بلکہ تمام ادیان میں کہیں نہ کہیں اعتکاف کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کی شکلیں ہر دین میں مختلف ہیں، اور اسلام میں اعتکاف کی شکل مختلف ہے۔ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے جو انسان اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنا قرب بڑھانے کے لیے اور معاشرے کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کچھ دن کے لیے مسجد میں جا کر معتکف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مادہ عکفہ ہے، عین کاف فا۔ عکفہ سے مراد رکنا، ٹھہرنا ہے، اور اصطلاح میں بندہ مسلمان و مومن کا کسی مسجد میں جا کر بیٹھ جانا، مسجد میں جا کر ٹھہر جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ جہاں پر دوسرے مذاہب میں رہبانیت ہے، مسیحیت میں اور ہندوازم میں رہبانیت ہے، لوگ پہاڑوں پر اور جنگلوں میں جا کر وہاں پر سکونت اختیار کر لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر ریاضت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب اختیار کریں۔ لیکن اسلام نے چونکہ رہبانیت سے منع کر دیا ہے کہ انسان مسلمان وہ جا کر جنگلوں میں خدا کو تلاش کرے، بلکہ وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے اور اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ سے قرب تلاش کرے۔ اسی لیے اللہ نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ جو رکھا وہ اعتکاف رکھا، تاکہ بندے اپنی روزمرہ سرگرمیوں سے دور ہو کر، کٹ کر محض اللہ کی طرف لو لگائیں اور کچھ دنوں کے لیے اللہ کی عبادت میں، راز و نیاز میں مشغول رہیں۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ کے لیے ایک خیمہ مسجد میں نصب کر دیا جاتا اور آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے اور کمر کس لیتے، اور 10 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال جنگ بدر واقع ہوئی اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف چھوٹ گیا۔ نتیجے میں آنے والے سال، بعد والے سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 20 دن اعتکاف کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال جو 10 دن اعتکاف مجھ سے چھوٹ گیا تھا تو گویا قضا کے طور پر میں اس کو بجا لا رہا ہوں۔ تو آپ نے بعد والے سال 20 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔
تو اعتکاف مستحب عمل ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ اعتکاف ہمارے اہل سنت بھائیوں میں یہ ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں جاتے ہیں وہ چاہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہ رہے ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. لیکن اہل تشیع میں اعتکاف اہل سنت بھائیوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ کہ اہل تشیع میں 3 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اگر اہل تشیع کو اعتکاف کرنا ہے تو وہ 3 دن اعتکاف کریں گے. اور اعتکاف اصالتاً 4 مساجد میں معتبر ہے. ایک مسجد الحرام، دوسرے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے مسجد کوفہ، چوتھے مسجد بصرہ. لیکن علماء نے فرمایا کہ روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ان 4 مسجدوں کے علاوہ بھی شہر میں جو جامع مساجد ہوتی ہیں، مساجد جامع جو ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. مسجد جامع سے مراد وہ مسجد ہے جس میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہو، زیادہ لوگ اس مسجد میں آتے جاتے ہوں، اس کو مسجد جامع کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں جمعہ ہو رہا ہو وہی مسجد جامع ہو. مسجد جامع سے مراد وہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو. قبیلے کی، خاندان کی مسجد میں اعتکاف معتبر نہیں ہے، یعنی وہاں پر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن جامع مسجد میں، ہر شہر کی جامع مسجد میں یا جامع مساجد میں اعتکاف معتبر ہے، وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اعتکاف کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان قصد قربت کے ساتھ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے مسجد میں جا کر سکونت اختیار کر لے کم سے کم 3 دن کے لیے. اور اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان روزہ رکھے، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے. تو اعتکاف انہی دنوں میں معتبر ہے جن دنوں میں روزہ رکھنا معتبر ہے. جن دنوں میں روزہ رکھنا صحیح ہے انہی دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح ہے. جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے. لہٰذا سال بھر میں کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت اگر کسی اعتکاف کو حاصل ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی جہان تشیع میں ماہ رجب میں اعتکاف کی ایک سنت رائج ہے کہ امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر 13 رجب سے شروع ہو کر اعتکاف 13، 14، 15 رجب یہ ایران، عراق اور دیگر مقامات پر جہاں اہل تشیع کی کثیر آبادی مقیم ہے وہاں پر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے. اور بڑے پیمانے پر اس میں اسٹوڈنٹ طبقہ، طلباء کا طبقہ شرکت کرتا ہے. اور دھیرے دھیرے یہ ہندوستان میں بھی رواج پا رہا ہے، اور ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی کئی سال سے ماہ مبارک رجب میں اور ماہ مبارک رمضان میں دونوں موقعوں پر مسجد حضرت میر محمد مومن میر پیٹ میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے کئی سال سے، اور لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. تو اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا. اور اعتکاف انہی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ جن چیزوں سے باطل ہوتا ہے اعتکاف بھی انہی چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے. جہاں مرد اعتکاف کر سکتے ہیں وہاں پر عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یعنی جس طرح سے مردوں کا اعتکاف ہوگا ویسے ہی عورتوں کا اعتکاف ہوگا. یہاں پر بھی تھوڑا سا فرق ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں اور اہل تشیع میں، کہ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ عورت جہاں نماز پڑھتی ہے اپنے گھر میں وہی اس کے اعتکاف کی جگہ ہوگی. لیکن شیعوں میں عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی، اس شرط کے ساتھ کہ وہاں پر مردوں کی آمد و رفت نہ ہو، یا عورتوں کے لیے معقول پردے کا انتظام کر دیا جائے جہاں پر مردوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو. حتیٰ ممیز بچے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں وہ بچے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. تو اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا. اور جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جائے گا انہی چیزوں سے اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا. اعتکاف کے لیے اور بھی شرطیں ہیں. مثلاً اعتکاف میں یہ ہے کہ انسان خوشبو نہ سونگھے، خوشبو سے استفادہ نہ کرے، جبکہ عام حالات میں خوشبو استعمال کر سکتا ہے. اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ انسان خرید و فروخت نہ کرے. خرید و فروخت کرنا حرام ہے. خریدنا بیچنا، کوئی چیز خرید رہا ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اعتکاف کی حالت میں یہ عمل حرام ہے. ویسے ہی اعتکاف کی حالت میں مجادلہ، ایک دوسرے سے بحث و تکرار کرنا اور
مباحثہ کرنا اور مجادلہ کرنا، جدل کرنا اعتکاف میں حرام ہے، اور اسی طرح سے جنسی عمل انجام دینا اعتکاف کی حالت میں حرام ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ الْعَاكِفِينَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم معتکف ہو، جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو مباشرت انجام نہ دو، مباشرت کا عمل نہ کرو۔ تو اعتکاف کے جہاں بہت ہی یعنی معنوی اثرات ہے، وہیں پر اجتماعی اثرات بھی ہے۔ جب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے مزاج کو تحمل کرنے کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی لیے اعتکاف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں معنوی اثرات ہیں اس کے اجتماعی اثرات بھی ہیں، اور اعتکاف میں بندہ جب آتا ہے تو کوئی خاص عمل اس کے لیے تجویز نہیں کیا گیا ہے کہ بس اعتکاف میں آئے تو بس یہی کرے، نہیں، اعتکاف میں انسان کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ واجب نمازیں ادا کرے، مستحبی نمازیں ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، راز و نیاز کرے پروردگار سے۔ کوئی معین عمل کہ بس یہ اعتکاف میں ہونا چاہیے، کوئی عمل معین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انسان کو اس بات کی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جس قسم کی عبادت مسجد میں انجام دینا چاہتا ہے، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو یا تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، مستحبی نمازوں کی شکل میں ہو، یا مثبت مذاکرے کی شکل میں ہو، اخروی باتوں کی شکل میں ہو، درس و تدریس کی شکل میں ہو، یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ المختصر یہ کہ اعتکاف ایک ایسی سنت حسنہ ہے جس کے رائج ہونے سے معاشرے میں خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اللہ کی یاد زندہ ہوتی ہے، اور لوگ اللہ سے قرب اختیار کرتے ہیں، اور مومنین ایک دوسرے سے مل جل کر جب ایک چھت کے نیچے، ایک مسجد کے نیچے رہتے ہیں تو ان کے اندر اتحاد اور اتفاق اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بے شمار فوائد اعتکاف کے ہیں کہ اگر انسان اعتکاف کرے اور خلوص نیت کے ساتھ تو وہ تمام فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، لیکن جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، 2 دن مسلسل اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، دوسرے دن مغرب تک اگر اعتکاف میں کوئی بیٹھ جائے تو تیسرا دن اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ ہاں، لیکن بعض ضروری کاموں کے لیے انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے، جیسے رفع حاجت کے لیے اگر مسجد کے احاطے میں رفع حاجت کا انتظام نہ ہو، بیت الخلاء موجود نہ ہو، تو انسان مسجد کے باہر بیت الخلاء کے لیے جا سکتا ہے۔ تشییع جنازہ کے لیے انسان باہر نکل سکتا ہے، اور ویسے ہی قرض ادا کرنے کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص آ گیا جو قرض طلب کر رہا تھا، تو آپ اعتکاف سے نکل کر باہر گئے اور آپ نے اس شخص کا قرض ادا کر دیا، اور فرمایا کہ یہ قرض ادا کرنا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ بہرکیف ائمہ معصومین نے بھی رسول اللہ کے ساتھ، یہ روایتوں میں موجود ہے وسائل الشیعہ میں، کہ امام حسن اور امام حسین اپنے نانا کے ساتھ مسجد نبوی میں معتکف ہوا کرتے تھے، اور بعد کے ائمہ نے بھی اس سنت حسنہ کو آگے بڑھایا اور اعتکاف کی ترویج کے لیے آپ نے قدم اٹھائے، اور تاکہ بندگان خدا اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں اور اللہ سے قرب حاصل کریں، اور سوسائٹی میں جو ان کا رول ہے وہ رول ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔